من جودك الدنيا وذرتها مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، سرور بنی آدم، روح روان عالم، اقامت حدود احکام، تعدیل ارکان اسلام، قائد فوج اسلام، دافع جوش اسنان، نوبادہ گلزار ابراہیم، نورس بہار جنت نعیم، جگر گوشہ کان کرم، دستگیر درماندگان امم، صفا سین نیر اعظم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، امام جماعت انبیاء، مقتداء زمرہ اتقیاء، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، لؤلؤ بحر سخاوت و عطا، بحر دریائے مروت و حیا، شمس چرخ استوا، چراغ دود مان انجلا، اقدا پشا اقد سریا، ضیاء دیدہ ید بیدا، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، مدلول حروف مقطعات، منزل نصوص قطعیہ، آفتاب ہدا، مہتاب عطا، بحر الصفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، احمد مجتبی، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، نور شمس و قمر، ظلمتوں کے سحر، راکب بحر و بر، مالک خشک و تر، نطق شیریں، اثر ذات والا گوہر، رد ہر قیل و قال، حق و محکم دلیل، کبریا کے وکیل، انبیاء کے کفیل، حسن یوسف کے شباب، جودہ معراج، صاحب حلتا، شاہد ماتا، مکے کے تاجدار، مدینے کے سردار، رسولوں کے رہبر، نبیوں کے افسر، نور مجسم، رسول محتشم، شاہ آدم بھی اور بنی آدم بھی، حضور سیدی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اس وقت جو ہے وہ کائنات کے حسین ترین، مقدس ترین، عرفہ سے عرفہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعظم سے اعظم شہر کے اندر موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی کی معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کے اندر یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ذکر ہو اور حضور کے مدینے میں ہو تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، بس چند باتیں آقا علیہ السلام کے حوالے سے اور چند باتیں اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ میری ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ بین عینیہ برأۃ من النار و برأۃ من النفاق، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت سے بری ہے، واسکنہ یوم القیامہ مع الشہداء، اور کل بروز قیامت اللہ اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اس سے آگے فرمایا جو بندہ میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا فزاحمت کاتفہ کاتفی علی باب الجنہ، کل بروز قیامت جنت میں جاتے وقت جنت کے مین گیٹ پر اس کا کندھا مصطفیٰ کے کندھے سے ٹچ ہو جائے گا۔ جس کے کندھے سے آقا کا کندھا مس ہو جائے نا اس کو دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ اس کی بئی بیسوں روایتیں ایسی موجود ہیں کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر نا دعوت تھی، تو صحابہ کرام وہاں پر پہنچے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نا اس صحابی نے ایک میلا رومال نکالا اور اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ جب باہر نکالا دودھ سے زیادہ سفید تھا، صحابہ کی حیرت کا انتہا نہ رہی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، آگ کی فطرت تو جلانا ہے، اس کو تو جل جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا تو صحابی نے راست سے پردہ ہٹایا، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے گھر پر جو ہے آپ نے کرم فرمایا تھا، آقا علیہ السلام یہاں پر جلوہ افروز ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے اس رومال سے کھانا کھانے کے بعد اپنے دست اقدس، دست رحمت، دست شفقت، دست نبوت کو پوچھا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، آگ میں ڈال دیتے ہیں وہی صاف کر دیتی ہے۔ تو غور کریں، ایک بے جان چیز کو آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ دست اقدس ٹچ ہو جائے، اللہ اس کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب وہ بندہ مومن، وہ آقا کا غلام جس کے سینے میں حضور کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا، جب وہ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا اور کل بروز قیامت آقا علیہ السلام کا کندھا مبارک اس کے کندھے سے ٹچ ہوگا تو اللہ اس کو کتنی شان اور عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی نا، تندور پر روٹیاں بنا رہی تھیں، تو آقا علیہ السلام نے بھی 2 پیڑے بنا کے نہ لگا دیے۔ وہ ساری روٹیاں تو پک گئیں جو سیدہ فاطمہ نے لگائی تھیں، لیکن وہ 2 روٹیاں نہ پکیں جو حضور نے لگائی تھیں۔ کہا بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹی یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں پکا سکتی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی شان ہے، جس کو ٹچ ہو جائے پھر اس کو کوئی اور ٹچ نہیں کر سکتا، پھر اس کو کوئی بری چیز جو ہے وہ کچھ چھو نہیں سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم تو ذات کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے تو اپنے محبوب کے نام میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ شفقتیں رکھی ہیں، وہ عقیدتیں، وہ الفتیں، وہ چاہتیں، وہ دلکشی، وہ لطافت، وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال، وہ خیال، وہ اقبال، وہ خد و خال، وہ عادات، وہ انوار رکھے ہیں کہ جب نام اسم گرامی کو بندہ لیتا ہے نا تو لبوں کو بھی وجد آ جاتا ہے۔ محمد کوئی نہ بھی چومے نا، نام لے گا تو چوم ہی لے گا۔
अल्लाह ने अपने महबूब का नाम ही ऐसा रखा, ज़मीनों में मोहम्मद रखा तो आसमानों में अहमद रखा। ये क्यों कहा? मोहम्मद जिसकी बार बार तारीफ की जाए, फरमाया दुनिया तारीफ करती है इसलिए दुनिया में मोहम्मद रखा जिसकी बार बार तारीफ की जाए। आसमानों में अहमद रखा, क्यों? इसलिए कि अहमद का माना है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। आसमानों में फरिश्ते भी हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात का नज़ूल डायरेक्ट उन पर होता रहता है, वो अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। लेकिन जो तारीफ हुजूर ने अल्लाह की है वो फरिश्ते भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला का महबूब उनसे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करने वाला है, इसलिए वहाँ पर उसका नाम रखा अहमद। तो ये देखें कि आसमानों में अहमद रखा, ज़मीनों में मोहम्मद रखा, नाम में वो चाशनी रखी है। यार यही नाम था ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा था, वो बड़ा गुनाहगार था, बदकार था, सियाकार था, बदतवार था, नाहंजार था, पता नहीं क्या क्या गुनाह किया करता था। जब मर गया लोगों ने उठा के गंद में फेंक दिया। यार इसने कौन सा कोई नेक अमल किया है कि हम इसकी तारीफ करें और जो है हम इसके जनाजे का और कफन दफन का एहतमाम करें? उठाया गंदगी पे फेंक दिया। अल्लाह ने हज़रत मूसा पे वही का नुज़ूल फरमाया, ए मूसा जाओ उसके कफन दफन जनाजे का एहतमाम करो। हज़रत मूसा आए, उसकी शक्ल देखी कि ये तो गुनाहगार है, लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था, सारा कुछ करने के बाद वो तूर पे आए, मौला ये तो गुनाहगार था, बदकार था, बदतवार था, नाहंजार था, सियाकार था, फिर भी मौला तूने मुझे भेजा। आवाज़ आई, हाँ मूसा तू भी सच कहता है, बंदे भी सच कहते हैं, माना कि ये गुनाहगार था, लेकिन इसकी एक अदा मुझे खुदा को ऐसी पसंद आई कि मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। मौला वो अदा क्या थी कि सारा दिन थका हारा शाम को घर आता था, ना चाहते तौरात को खोला करता था, ना ज़रा इला इसमें मोहम्मद, इसकी निगाहें मेरे यार के नाम पे पढ़ा करती थी, वकब्बला वसल्ला अलैहि, ये मेरे मुस्तफ़ा के नाम को चूमा भी करता था, दुरूद भी पढ़ा करता था। ये अदा ऐसी पसंद आई कि गफ़रतु ज़ुनूबहु जमिया, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। इससे अगली बात सुने, कहा वज़व्वजतहु 70 हौरा, और जन्नत की 70 हूरों से उसका निकाह भी कर दिया। ये अल्लाह ने अपने महबूब के नाम के अंदर वो मज़ा रखा है, नाम के अंदर वो लुत्फ़ रखा है। आज जब भी आका अलैहिस्सलाम का नाम आता है हम चूम कर आंखों से लगाते हैं। वजह क्या? हमें आका अलैहिस्सलाम के नाम से भी मोहब्बत है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था ना, मालिक रही तो क़वाइम अल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अर्श के पायों पर, अर्श के सतूनों पर लिखा देखा तेरे नाम के साथ तेरे यार का नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत के एक एक दरख्त के एक एक पत्ते पर तेरे महबूब का नाम लिखा देखा, मैंने गिलमा की आंखों पे तेरे हबीब का नाम लिखा देखा। मौला दीदार करना चाहता हूँ, का दीदार तो नहीं होगा, मैं उसके अंगूठों के, तुम्हारे अंगूठों के नाखूनों पर उसके नूर को जाहिर करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखूनों पर मुस्तफ़ा करीम का नूर जाहिर हुआ था, इन्होंने चूम लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चूम लिया था, तो ये चूमना हमें आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। शैतान तो शैतान है, लईन है, मरदूद है, रजीम है, बदबख्त है, वो तो वसवसा दिला सकता है। आदम अलैहिस्सलाम ने तो देखा था तो चूमा था। मियाँ तुम्हें तो नज़र नहीं आता, तुम क्यों चूमते हो? यानी हम क्यों चूमते, हमें तो वो नूर नज़र नहीं आता। ये सवाल पैदा हो सकता था। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला का कलम उठा तो कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वजह, जिनका सबब, जिनका रीज़न पहले के दौर के एतबार से था, लेकिन वो चीज़ें आज भी की जाती हैं। वजह क्या है? किसी की अदा को अदा करने के लिए की जाती हैं। आप देखें हज में एक मकाम आता है, मकाम रमल, जहाँ पर हाजी अकड़ के चलता है, हाजी अकड़ के चलता है। उसका पस मंजर क्या था, बैकग्राउंड क्या था? आका अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ तवाफ कर रहे थे, तो सहाबा अपने मोहब्बत वाले, उल्फत वाले, अकीदत वाले, चाहत वाले, वारफ्तगी वाले अंदाज में जो है वो तवाफ कर रहे थे। अब काफिरों ने देखा तो ताना दिया कि ये हमसे जंग करेंगे, इनसे तो चला नहीं जाता, इनकी हड्डियों में गुदा नहीं, इनके पास ताकत नहीं, इस तरह का ताना दिया ना। आका अलैहिस्सलाम ने ताना सुना तो आका ने ऐलान फरमाया सहाबा जरा अकड़ के चलो, पता चले मोहम्मद अरबी के शेर आ रहे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ना, कहा अकड़ के चलो, पता चले हुजूर के शेर आ रहे हैं। ये अकड़ के चलना खुदा को ऐसा पसंद आया, ऐसा पसंद आया, फरमाया क़यामत तक जो भी आएगा महबूब तेरे साथियों की तरह वो भी यहाँ पे अकड़ के चले। आज तो हमें मक्का में कोई ताना देने वाला नहीं है, आज तो सारे एहराम बांधे खड़े हैं, आज तो सारे मुस्लिम हैं। फिर वजह क्या है, हम वहाँ पर अकड़ के क्यों चलते हैं? यार हमें तो किसी काफिर ने ताना नहीं दिया। वजह यही है कि किसी की अदा को अदा करना। और भी कई मिसालें लिखी हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने, बड़ा कमाल किया हजरत ने। आप फरमाते हैं कि भागना कौन सी इबादत है मियाँ? बंदा नमाज पढ़े इबादत है, कुरान पढ़े इबादत है, नफिल पढ़े इबादत है, तिलावत करे इबादत है, किसी गरीब की मदद करे इबादत है। ये दौड़ना कौन सी इबादत है? हजरत हाजरा दौड़ी थी ना, किसके लिए? पानी के लिए। इधर तो हाजी दौड़ा होता है, रास्ते में जमजम के कूलर रखे होते हैं, इधर जो है वो नस्ले की बोतल बगल में दबाई होती है, यहाँ पर पानी के लिए तो नहीं भाग रहा। हजरत हाजरा तो पानी के लिए दौड़ी थी ना। हजरत
इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो कभी सफा से मरवा, कभी मरवा से सफा वो दौड़ी थी पानी के लिए। हाजी क्यों भाग रहा है? हाजी के पास तो पानी मौजूद है। कहा जरा ये तेरी अदा दौड़ने की मुझे इतनी पसंद आई है, मेरा तुझसे वादा है कयामत तक जो भी यहाँ पर हाजी आएंगे, यहाँ पर तेरी राहों पे मैं नबियों को भी दौड़ाऊंगा, वलियों को भी दौड़ाऊंगा, गौस भी दौड़ेंगे, कुतुब भी दौड़ेंगे, कलंदर भी दौड़ेंगे, दुनिया दौड़ेगी, नेकोकार भी दौड़ेंगे, गुनाहगार भी दौड़ेंगे। आज हम क्यों दौड़ते हैं यार? किसी की अदा को अदा करना मकसूद है। हजर अस्वद को देख लें। हजर अस्वद क्या है? हजरत उमर जैसा बंदा हजर अस्वद के सामने आया था और कहा था कि मैं तुझे कभी न चूमता, मैं तुझे कभी न चूमता अगर मैंने मुस्तफ़ा को तुझे चूमते हुए न देखा होता। अगर आका तुझे न चूमते मैं भी तुझे कभी न चूमता, लेकिन चूंकि तुझे आका ने चूमा था इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ। गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी जो है वो मिसालें हमारे सामने रखी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब को शान और अज़मतें अता फरमाई हैं। हज़रत अली वहाँ पर मौजूद थे ना, ये बुखारी के अंदर रिवायत है, अगली रिवायत मुस्तदरक के अंदर है। हज़रत अली वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत उमर ने ये जुमला कहा था, तू ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है, लेकिन हज़रत अली ने कहा था उमर ये नफ़ा देता है। ये ज़िम्नन बात अर्ज करता चलूँ, हज़रत अली ने कहा था ये नफ़ा देता है। कैसे? जामे तिर्मिज़ी की हदीस से फरमाया कल बरोज़े क़यामत इसको लाया जाएगा, इसकी आंखें भी होंगी, इसकी ज़बान भी होगी। हज़रत अस्वद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा मौला जिसने मुझे चूमा था तो उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। दुनिया में भी ये काला हुआ तो क्यों हुआ? वो भी हमारी वजह से। आप देखें कि जब ये जन्नत से आया था तो हजर अबियत था, गोरा पत्थर था, सफ़ेद पत्थर था, लेकिन ये हजर अस्वद कैसे बना, काला पत्थर कैसे बना? मुहक्किकीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, कहा ये तो हदीस के अंदर भी मौजूद है, कहा कि दुनिया इसको चूमती रही, ये लोगों के गुनाहों को चूसता रहा, यहाँ तक इसका रंग काला हो गया, इसलिए इसको हजर अस्वद कहा जाता है। लेकिन जब जन्नत से आया था ये हजर अबियत था, कल बरोज़े क़यामत ये सिफारिश करेगा मौला जिसने मुझे चूमा था उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। ये शान पाई है हजर अस्वद ने किसके सदके? आका अलैहिस्सलाम के सदके में पाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को बड़ी शान अज़मत अता फरमाई है। तो बात चली थी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनका रीज़न पहले था, आज नहीं है, हम इसलिए करते हैं किसी की अदा को अदा करना मकसूद होता है। आदम अलैहिस्सलाम ने नूर देखा था तो चूमा था, हम क्यों चूमते हैं यार? किसी की अदा को अदा करना भी तो मकसूद होता है ना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमर रहा है कि आका अलैहिस्सलाम का नाम आता था तो चूम कर आंखों से लगा लिया करते थे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, फरमाया जो चूम कर आंखों से लगा लेगा उसकी आंखें कभी दुखेंगी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नाम के अंदर भी बड़ी बरकतें रखी हैं। अभी तो हमने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात में बात भी नहीं की, सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के नाम का तज़किरा चल रहा है, आका अलैहिस्सलाम के इस्म शरीफ का, इस्म मुबारक का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर इतनी बरकतें रखी हैं। आका अलैहिस्सलाम से टूट कर प्यार करना ये हमारे औलिया किराम का भी तरीका कार रहा है। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख रहे कितना मोहब्बत थी आका अलैहिस्सलाम से, कैसा इश्क की हद तक लगाव था आका अलैहिस्सलाम से। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब भी तज़किरा आता है ना, कमाल का तज़किरा है आपका। आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जो बातें इनकी हैं, बंदा पढ़ता है कलेजे में ठंड पड़ जाती है। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला सारा दिन माँ की खिदमत करते, रात का वक्त हो जाता हाथ मान के खड़े हो जाते, माँ मैंने हुजूर का दीदार करना है, मैंने आका के पास जाना है। माँ नाबीना थी बेचारी, कहती बेटे आका से इतनी मोहब्बत करता है। अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला रोते रोते कहते थे माँ जब से हुजूर का नाम सुना है दिल भी हुजूर पे कुर्बान, ये जान भी हुजूर पे कुर्बान कर दी है। मक्के के ताजरों को पकड़ पकड़ के पूछा करते यारो कोई तो हो जो मुझे हुजूर के हुस्न का तज़किरा सुनाए। आका अलैहिस्सलाम चलते कैसे हैं, आका उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, चाल कैसी है, ढाल कैसी है, अंदाज आदात अतवार अनवार खदोखाल कैसे हैं, सारा कुछ पूछा करते। कोई दीवाना कहता, कोई मजनू कहता, कोई क्या कहता, कोई पत्थर मारता, लेकिन सबको बर्दाश्त करते। शाम को घर आते माँ से कहते माँ मैंने हुजूर का दीदार करना है। माँ ने एक बार इनको मोहलत दी थी चंद लम्हों की, कहा इतने लम्हे जाने के लिए, इतने वापस आने के लिए। दीवाना वार भागते चले गए। जब आए ना आका अलैहिस्सलाम के रोज़े, आका अलैहिस्सलाम के घर के पास आए, सहाबा से पूछा, सहाबा बैठे थे वहाँ पर, चंद हज़रत बिलाल हबशी का भी तज़किरा मिलता है, दीगर भी चंद सहाबा का तज़किरा मिलता है, वो बैठे थे। उनसे पूछा था बताओ मेरे आका अलैहिस्सलाम का घर कहाँ पे है? लोगों ने बताया वो सामने आका अलैहिस्सलाम का दर अक़दस है। वहाँ पर गए, दरवाज़ा खटकाया तो उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, कौन? आपने अपना नाम बताया, सब कुछ बताने के बाद अंदर से आवाज़ आई आका अलैहिस्सलाम तो कहीं तशरीफ़ ले गए हैं, अगर आका का दीदार करना है कुछ रुकना पड़ेगा। लेकिन माँ ने कहा था इतनी देर जाने की है, इतनी देर वापस आने की है। आप रोते रोते वापस पलटे, अजीब सी आपकी कैफियत थी। जो कर्ब और जो अलम आपने सहा ये सारी कायनात के दुखों से ज़्यादा था। आप वापस पलटे, घर की तरफ आए और बोझल कदमों से आए। फिर आपके लिए कोई घर की दहलीज नहीं बल्कि पुल से रात थी। जब आप घर वापस आए तो रोते हुए, ज़ारो कतार रोते हुए आए। आपकी दाढ़ी
آنکھیں مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو گئی کہ یار جن کی خاطر 15 سال تک میں نے انتظار کیا، 15 سال بھی آقا کا دیدار نہ ہو سکا، آقا کا زمانہ پایا لیکن آقا کا دیدار نہ کر پائے۔ جب آقا علیہ السلام گھر واپس آئے نا تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ میرے دروازے پہ کون آیا تھا؟ کہ اویس نام کا شخص تھا، آپ کی محبت میں تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کے چہرے کی جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس حضرت عمر کو، حضرت علی کو بلایا تھا، کہا یہ میرا جبہ مبارک ہے، تمہاری ملاقات ہوگی ویسے کرنی سے اس کے پاس جانا، یہ جبہ بھی دے دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ یعنی محبت کی اعلیٰ مثال قائم کی ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ٹوٹ کے آقا سے پیار کیا۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آقا علیہ السلام کے روزے پر جب آئے تھے نا، آ کر بیٹھ کے یا رسول اللہ ساری زندگی میں لوگوں سے کہتا رہا، جو مدینے آتا تھا میں کہتا تھا جب گنبد خضرا کے سامنے جاؤ، جب آقا علیہ السلام کے روزے اطہر کے سامنے جاؤ میرا سلام پیش کر دینا۔ آج تو میں خود یہاں پہ آیا ہوں، آقا آج بغیر ہاتھ ملائے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ دیوانوں کا انداز ہوتا ہے، کوئی عشق کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جب وہ ضد کر لیتا ہے نا، آقا اس کی ضد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ آقا سے محبت کا ایک انداز ہے، پیار کا ایک نرالا رنگ ہے جو عشق والے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم جیسا بندہ تو کیا کچھ کہے گا، یہ اللہ والے ہیں جن کا تعلق آقا سے اتنا مضبوط ہوا کرتا ہے۔ آگے بیٹھ کے آقا آج بغیر ہاتھ ملائے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کا دست اقدس، دست رحمت، دست شفقت آقا علیہ السلام کے روزے سے باہر آیا۔ امام رفاعی نے آقا علیہ السلام کو ہاتھ ملایا اور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اس وقت مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، یہ منظر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولیوں کا انداز ہے۔ کیا انداز ہوتا تھا، کیا آقا سے محبت ہوا کرتی تھی۔ مولا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح اور بھی کافی سارے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں جن کی محبت کا عالم یہ تھا کہ بس انہوں نے خود کو حضور کی محبت میں مٹا دیا تھا، حضور کے علاوہ ان کو کچھ نظر تک نہیں آتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، آقا علیہ السلام سے یہ محبت ہمیں اولیاء کرام نے ہی سکھائی ہے کہ آقا سے پیار کیسے کرنا ہے، آقا سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اللہ والوں کا بڑا مقام ہے۔ کچھ باتیں ولیوں کے حوالے سے عرض کرتا چلو۔ اللہ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ کر دیتا ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ کر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنے ولیوں کو نا کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کا ایک ولی چند بندوں میں بیٹھ کے دعویٰ کر دینا میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے نا، پیچھے طاقت ہی اتنی ہوتی ہے جو اس کو دعوے پہ مجبور کرتی ہے۔ وگرنہ ایک بندہ پلپلا پن ہو اس میں، وہ اللہ کا ولی نہ ہو، اتنا اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو، وہ دعویٰ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے یار اگر میں اپنے دعوے کی تکمیل نہ کر پایا تو انسلٹ ہو جائے گی، لوگ میری بےزتی کریں گے، میری رسوائی ہوگی، تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے، ان کو یہ آرڈر ہی پیچھے سے ہوتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے دعویٰ کیا تھا نا، جب آپ نے مرزے سے کہا تھا کہ آج آپ ہم مناظرہ کر لیتے ہیں، تو میں یہ کروں گا تم وہ کرنا، میں جو کہوں گا قلم خود لکھے گا، اس طرح کی باتیں آپ نے کی تھی۔ بعد میں مریدوں نے کہا کہ بلا وہ تو آیا نہیں تھا، اگر آ جاتا تو پھر آپ نے کہا میں نے کون سا اپنی طرف سے کہا تھا، مجھے بھی تو پیچھے سے آرڈر تھا۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ جو ہوتا ہے ان کو پیچھے سے احکام ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ آپ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کر لیتے ہیں، آپ تو عاشقوں کے امام ہیں نا۔ آپ بیٹھے تھے تو بابا جی آ گئے، ان کے پاس ستاروں کا علم تھا نا، سیاروں کا علم تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ بارش اس مہینے ہوگی کہ نہیں؟ جی اس مہینے امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے اس مہینے بارش ہو۔ اعلیٰ حضرت تھے، آگے سے اللہ کے ولی تھے، آپ نے کہا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بارش ناممکن ہے؟ کوئی محتاط جملہ کہو، یہ کہو کہ یار ستارے بتاتے ہیں کہ اس مہینے بارش نہیں ہوگی۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، چاہے تو برسا دے۔ بابا جی اپنی بات بیٹھ کے انہوں نے کہا نہیں جی بارش ہو ہی نہیں سکتی اس مہینے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو پیار سے سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور پریکٹیکل کر کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا گھڑی پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کہا 11:15۔ کہا 12 کب بجیں گے؟ کہا 45 منٹ کے بعد۔ آپ نے نا سوئی کو گھمایا، 12 پہ کر دیا، ٹن 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 12 بج گئے۔ آپ نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے 45 منٹ کے بعد بجیں گے، یہ تو ابھی بج گئے۔ وہ تو آپ نے سوئی کو گھمایا ہے تو بجے ہیں، ورنہ تو نہ بجتے۔ کہ یہی تو سمجھا رہا ہوں، اگر وہ رب ستارے گھما دے تو، اگر وہ رب ستاروں کو ہلا دے تو وہ تو رب ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہی تجھے سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہ کہو کہ ناممکن ہے، یہ کہو کہ ستارے بتاتے ہیں بارش نہیں ہوگی لیکن اللہ چاہے تو برسا دے۔ محتاط جملہ کہو، یہ اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگے نہیں جی بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کر دیا تھا، فرمایا اٹھو اور باہر دیکھو بارش ہو رہی ہوگی۔ جب وہ اٹھا نا بندہ، بابا جی اٹھے اور باہر جا کے دیکھا زوردار بارش ہو رہی تھی۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے، جب جلال میں آئے اور قسم کھا لینا کہ یہ ہو جائے گا، اللہ ویسے کر دیتا ہے، ان کو رسوا نہیں فرماتا۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو یہ مقام دیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے ولی۔ اور بالخصوص اگر ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں تو یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں جو ایک
علم والے گھرانے سے جن کا تعلق تھا، یعنی علمی خاندان کے چشم و چراغ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سمنانی، کاشف رموز پنہانی، شہباز لامکانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ان کو بڑی شان اور عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے 18 پارے یاد کر کے آئے تھے، 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو یاد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا اور حضور کا دین جو ہے وہ پھیلانا، 91 سال تک آقا علیہ السلام کے دین کی باتیں کرنا، دنیا والوں تک دین جو ہے وہ پہنچانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ خاص للہیت کے طور پر تھا۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی دنیا کے مال کے پیچھے نہیں پڑے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک جگہ پر گئے تھے نا، تو بادشاہ نے آپ کو دیکھا تھا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا تھا نا، تو اس نے کوئی آپ کو تھیلی پیش کی تھی نا مال کی، اس کے اندر اشرفیاں وغیرہ تھیں، آپ نے نا اس کو ایسے نچوڑا تو اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ فرمایا تو غریبوں کا مال اور یتیموں کا ناحق مال پر قبضہ کر کے میرے پاس لے آیا کہ میں اس کو قبول کروں گا، یہ دیکھ اس میں سے غریبوں کا خون جو ہے وہ گر رہا ہے۔ یہ تھے غوث پاک، فرمایا یہ مال اٹھا اور یہاں سے چلا جا، ہم اس طرح کا مال قبول نہیں کیا کرتے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کو جو مال ہوتا ہے نا، وہ مال بھی ان کے پاس جو آتا ہے وہ اس کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لیتے ہیں، ورنہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے مال نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آپ دیکھیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مرتبہ بیٹھے تھے نا، بادشاہ آیا تھا وقت کا، آپ کے پاس مصلی پہ بیٹھے تھے، جیسے ہی بادشاہ آپ کے پاس آیا نا تو اس نے نا آپ کو پیسے وغیرہ پیش کیے، آپ نے اس کو کہا کہ یہ میں نہیں لیتا، آپ نے نا اس کو روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا دیا، کہا اس کو کھا، اس نے اس کو کھایا تو حلق سے نیچے نہ اترے، روٹی کا جو ہے وہ سوکھا ٹکڑا کیسے اتر سکتا تھا، اس نے رکھ دیا، کہا یہ میرے گلے سے نیچے نہیں جا رہا۔ فرمایا جس طرح یہ روٹی کا ٹکڑا تیرے گلے سے نیچے نہیں جا رہا نا، یہ پیسے بھی میرے گلے سے نیچے نہیں جائیں گے، اٹھا اور لے جا۔ یہ تھے اللہ والے۔ اب تھوڑی دیر وہ وہاں پر بیٹھا اور اس کے دل میں نا ان کی محبت بیٹھ گئی کہ یار واقعی اللہ والے ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ مجھ سے مال قبول نہیں کیا، سونا وغیرہ جو کچھ لایا تھا قبول نہیں کیا نا۔ اب وہ جانے لگا، تو جب اس نے دل سے توبہ کی اور اس کے دل میں محبت بیٹھ گئی نا، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھے اور اس کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اب وہ حیران ہو گیا، جب میں آیا تھا تو کوئی لفٹ نہیں کروائی، جا رہا ہوں تو بڑا ادب و احترام دیا جا رہا ہے، بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ بادشاہ حیران تھا۔ جب بادشاہ حیران ہوا تو اس نے پوچھا کہ بلا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے جب تو آیا تھا تیرے دل میں بغض تھا، جب تو جا رہا ہے تیرے دل میں محبت ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ واقعی جب میں آیا تھا تو میری نیت کچھ اور تھی، جب جانے لگا ہوں تو میری نیت کچھ اور ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ تھے نا، یہ پیری مریدی کا جو رواج ہے، یاد رکھیے آج اگر لوگ اس کو غلط کہتے ہیں نا، اس میں بھی ہماری ہی کارستانیاں ہیں، اس میں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے علماء بدنام ہو جاتے ہیں، جو اہل علم طبقہ ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ آج کل جو پیری مریدی میں جہالت پائی جاتی ہے، اس جہالت کو دیکھ کر لوگ اصل کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لوگ اصل کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے تو پیری مریدی یہ انتہا درجے کا مقدس شعبہ ہے۔ اگر ہم اکابرین کی طرز زندگی کو دیکھیں تو وہ جو پیر اور مرید ہوا کرتے تھے وہ کمال کے ہوا کرتے تھے۔ پیر بھی کامل ہوتا تھا تو پھر مرید بھی کامل ہوا کرتا تھا۔ پیر جب چاہتا تھا مرید کو آقا کا دیدار کروا دیا کرتا تھا۔ تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے، ہم یہاں کتنی بار حضور کا دیدار کیا جی؟ 15 بار۔ آپ نے کتنی بار کیا جی؟ 6 بار۔ آپ نے کتنی بار کیا جی؟ 5 بار۔ کہ بلا آپ بتائیں آپ نے کتنی بار کیا ہے؟ کال یوم البصر حدید ہو، ہر وقت یار دی دید ہو، کہ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں یار کے نظارے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے تھے، یہ ان لوگوں نے دین کا کام بھی کیا اور محبت بھی کی۔ یہ اصل کامل طور پر پیری مریدی تھی۔ آج کل کے دور میں تو جو پیسے والا مرید ہوتا ہے وہی جو ہے وہ پیر کو اچھا لگتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ اس کو پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پیر کو دین کی دال کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پیر نے کبھی قرآن بھی کھول کے نہیں پڑھا ہوتا، نہ نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ دین کے بنیادی عقائد و نظریات کا پتہ ہوتا ہے، نہ چند جو ہے وہ پاکی ناپاکی کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ ان جاہلوں کی وجہ سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں پیروں مریدوں پر۔ اگر ہم بات کریں بھائی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے پیر صاحب نے کہا تھا ذرا پیچھے سے کتاب اٹھا کے دینا، کہ مجھے تو نہیں پتا کہاں سے کتاب اٹھانی ہے، لائبریری کہاں ہے؟ کہ 15 سال ہو گئے میرے پاس، یہ نہیں پتا لائبریری کہاں ہے؟ کہ بلا مجھے تو بس 15 سال میں آپ کے جلووں کا پتا تھا یا جملوں کا پتا تھا، مجھے تو صرف آپ کے جلووں اور جملوں کا پتا، میں تو آپ کو ہی تکتا رہ گیا، میں نے کبھی مڑ کے دیکھا نہیں۔
یہ تھے اللہ والے. فرمایا جا پھر تو کامل ہو چکا ہے, بستام چلا جا, وہاں پر جا کر دین کا کام کر. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ مرید تھے امام جعفر صادق کے نا, تو ان سے کسی نے پوچھا تھا, انہوں نے 2 سال زندگی گزاری تھی ان کے پاس, امام جعفر صادق کے پاس. امام اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ بلا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 2 سال. کہیں داڑھی میں سفید بال آ گئے, عمر 2 سال ہے؟ کہا میری عمر وہی ہے جو میں نے امام جعفر صادق کے قدموں میں گزاری ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے پیری بھی کامل تھی, مریدی بھی کامل تھی, کامل قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. آپ اسی طرح دیکھیں اور بھی ہمارے کئی اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے پیری مریدی کا جو شعبہ تھا اس کو انتہا درجے کے مقدس مقام پر لے کر گئے, اور کمال درجے کا اس کو جو ہے وہ درجہ ملا کہ آقا علیہ السلام کا دیدہ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید تھے حضرت مولانا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا دل میں خیال آیا کہ یار کیا میں یہاں پر مرید ہوا پڑا ہوں, طرح طرح کی وسوسے آتے ہی رہتے تھے. تو آپ کے جو پیر صاحب تھے مولانا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک بار نا انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تھا, اللہ کا دیدار ہوا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں سری کوئی بات بتا, ہاں سری کوئی بات بتا. تو انہوں نے عرض کیا تھا مولا ایک ہی مرید ہے میرا جنید بغدادی, وہ بھی تقریر نہیں کرتا, کبھی تیرے محبوب کا چکر لگے نا بغداد کی طرف تو اپنے محبوب سے کہنا کہ میرے مرید پر تو کرم فرماتا چلا جائے. اللہ اکبر. ایک بار پھر جنید بغدادی نے آقا کا دیدار کیا تھا. جب آقا کا دیدار کیا تو بغداد کی فضائیں جو ہے نا وہ جھومنے لگی, اور وہاں پر بڑا خوبصورت منظر بن گیا. صبح کو اٹھے نا تو تھوڑے چوڑے بھی ہو گئے کہ یار مجھے تو آقا کا دیدار ہوا ہے. مسجد کی طرف آئے تو سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ مصلی پر بیٹھے تھے, پیر تھے آپ کے. انہوں نے جنید بغدادی کے دل میں نا چور آ گیا, انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو آقا کا دیدار ہوا, پیر صاحب کو پتہ نہیں کبھی ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. پیر صاحب نے کہا یار روزانہ جنید پہلی صف میں بیٹھتا تھا, آج آخری صف میں بیٹھا ہے, یہ کیا معاملہ. تھوڑی دیر خاموش رہے, جب نماز پڑھ لی تو بلایا جنید قریب آؤ. جنید کے دل میں وہی بات یار مجھے تو حضور کا دیدار ہوا, پیر صاحب کو پتہ نہیں کبھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. قریب آ کے بیٹھے تو فرمایا کہ جنید خیر تو ہے یار, پریشان لگ رہے ہو, کیا معاملہ ہے. کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بار بار ان کو چھیڑا نا, تو جب ان کو بار بار چھیڑا تو اب وہ بتانے لگے نا کہ مجھے تو رات حضور کا دیدار ہوا ہے, مجھے رات حضور کا دیدار ہوا ہے. جب یہ جملہ کہا کہ مجھے رات حضور کا دیدار ہوا ہے, جب یہ جملہ کہا نا تو آپ کے پیر صاحب آپ کو کہنے لگے اچھا حضور کا دیدار ہوا ہے. تو مرید کہنے لگا کہ پتہ نہیں آپ کو کبھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب یہ کہا نا کہ آپ کو کبھی پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو آپ کے پیر صاحب نے ان کو بتایا کہ تجھے رات حضور کا دیدار ہوا ہے, مجھے رات خود خدا کا دیدار ہوا ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرا ایک ہی مرید ہے, جب تیرے محبوب کا پھیرا اس طرف لگے تو اپنے محبوب سے کہنا میرے مرید پہ کرم کرتا چلا ہے. جب یہ سنا نا دھڑلے سے ان کے قدموں میں گرے اور ہاتھ باندھ کے معافی مانگی, قبلہ مجھے پتہ نہیں تھا, مجھ پہ حضور نے کرم فرمایا تو پیر صاحب کے صدقے میں فرمایا. یہ جو ہے وہ حقیقی طور پر پیر اور مرید ہوا کرتے تھے. یہ کس طرح یہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر کے آئے ہیں. آپ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرامتیں جو دکھائی ہیں, آپ نے بارہا سنی ہوں گی, یہ کرامتی بھی انہوں نے اپنے لیے نہیں دکھائی کہ ہماری بلے بلے ہو جائے, ہماری واہ واہ ہو جائے, نہیں, اپنی کرامتیں بھی دکھائیں تو حضور کے دین کے لیے دکھائیں ہیں. وہ عیسائی آیا تھا نا, اس نے تانا دیا تھا کہ ہمارے نبی تو مردے زندہ کرتے تھے, تم لوگوں نے کیا کر لیا ہے. تو غوث پاک جلال میں آ کہتے کہ ہمارے نبی کی بات نہ کر, کون سا مردہ زندہ کرنا ہے مجھے بتا, یہ کام تو حضور کا غلام بھی کر کے رکھ دے گا. اب لے کے گیا, اب عیسائی نے کہا یہ اس قبر کے پاس جو ہے لے گیا, بہت پرانی قبر تھی, آپ نے مردہ زندہ کر دیا. اب عیسائی کہنے لگا بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ چل میرے گھر کے جو ہے وہ نجی کام کر گیا, میرے گھر کا سودا سلف لے گیا, نہیں, فرمایا جس در کا میں نوکر ہوں تو بھی آمنہ کے لال کا غلام بن جا. کہ یہ کرامتیں بھی دکھاتے ہیں تو ہم مصطفیٰ کے دین کے لیے دکھایا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ ان لوگوں نے اس انداز میں دین کا کام کیا, محبتیں پیدا کی ہیں, لوگوں سے نفرتیں مٹائی ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے نا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری. اخلاص کا عالم کیا تھا, کمال کا اخلاص ہوا کرتا تھا, کیا للہیت تھی. ان کی جو محفل ہوتی تھی اس میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. ایک بار جب بارش ہوئی نا ان کی محفل کے اندر تو انہوں نے دعا مانگی تھی, مولا اگر یہ 70,000 بندے میں نے اپنی شکل دکھانے کے لیے جمع کیا تو اور بارش برسا, اگر یہ 70,000 بندہ میں نے تیرے مصطفیٰ کا دین پہنچانے کے لیے جمع کیا ہے تو مولا تیری مرضی. لوگ کہتے ہیں یہ دعا مانگی نا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پورے بغداد میں بارش ہو رہی تھی, لیکن جہاں غوث کی محفل ہو رہی تھی وہاں نہ پانی کا نشان تھا نہ نام تھا. یہ اخلاص کا عالم تھا. ان لوگوں نے دین کا کام ایسے کیا. ہم ایسے نہیں عبد القادر کرتے یا غوث پاک کرتے, یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ تھے, اللہ کے ولی تھے. تو بعد میں آنے والے چند جاہل لوگوں کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر جاتے ہیں, ورنہ اگر حقیقی طور پر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی ان لوگوں نے دین کا اصل میں کام کیا ہے. آقا علیہ السلام سے بھی محبت کریں, آقا علیہ السلام کے غلاموں سے بھی پیار کریں, انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی سنور جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.